یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ریاست کو اس کا ادراک نہیں ہے، کیا ریاست اس سے آگاہ ہے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی ریاست موجود ہے، ریاستی ادارے موجود ہیں، اور اس وقت ایک لمبے عرصے سے وہ اس صورتحال سے نبردآزماں ہیں۔ یہاں ہمارا جو اپنے ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یا ٹانک ہے، یا لکی مروت ہے، اور پھر یہ بنو، اور پھر آگے جا کر وزیرستان تک، وہاں تو روزمرہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں، اور عام شہری بھی، ریاستی اداروں کے اہلکار بھی سرزمین وطن کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تھما نہیں ہے کبھی۔ باجوڑ سانحہ ہوا جس میں بیک وقت کوئی اس وقت تک میرے خیال میں جو اطلاعات ہیں ہمیں، وہ 80 تک ہمارے شہداء پہنچ گئے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں ہم تو پہلے سے ہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، اس لیے بھی کہ ہم نے 3.5 سال اگر پچھلے رجیم کے خلاف تحریک چلائی ہے، اگر ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، پی ڈی ایم بنایا ہے، پی ڈی ایم کے تحت جلسے کیے ہیں، یہ سب کچھ تو اسی نقطے کے اوپر تھا کہ ہم نے اس الیکشن کو نہیں مانا تھا، اور ہم دوبارہ الیکشن مانگ رہے تھے۔ اب جو صورتحال آ گئی ہے کہ جی تحریک کے نتیجے میں تو کوئی تبدیلی کی بجائے ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے ملک اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کو دوبارہ اٹھانے میں کوئی بڑی کارکردگی بھی ہم نہیں دکھا سکے، سوائے اس کے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے بھی بچایا، اور ہم نے ملک کو ٹکڑے ہونے سے بھی بچایا اس رجیم کو ہٹا کر۔ لیکن یہ ہے کہ جی میں بات کر رہا ہوں۔ جی حافظ حمداللہ صاحب سے پہلے جی وہاں مستونگ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر حملہ ہوا، اور اس میں بھی کوئی 60-70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم آج ہی ڈسکس کر سکتے ہیں، ہمارے تو اب یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ میرے گاؤں میں پرسوں جو ہے ملٹری آپریشن ہوا ہے، سارا دن جو ہے وہ گولے چلتے رہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، اور میں اسی دن شام کو اپنے گاؤں میں پہنچا ہوں۔ اس وقت تو خیر صورتحال پھر ٹھیک تھی، لیکن بہرحال دن بھر تو سارا ایسا ہی گزرا ہے۔ جہاں ہمیں اپنے گاؤں سے نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے، گاؤں میں داخل ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، اور علاقے میں گھومنے پھرنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں تو میں پہلے سے کہتا رہا ہوں۔ موسم والی بات تو اس پر مستضاد تھی، اور اب زرداری صاحب نے ایک اور اضافہ کر لیا کہ خیبر پختونخوا میں بہت سے غلط ووٹ اندراج کیے گئے ہیں، بلکہ افغان شہریوں کے ووٹ اندراج کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو مزید تحقیق طلب مسئلہ بن گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی، کہ اس کا تحقیق کی جائے، اور اگر ایسے کوئی بیرون ملک شہری یہاں ہمارے ووٹوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کا تصفیہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ووٹ تو وہ تو ڈالتے نہیں ہیں، پھر کون ان کا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، کون پھر اس سے وہ بکسے بھرتا ہے، کیا نتیجے برآمد کرتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل پچھلے الیکشن میں بھی غالباً یہ دھاندلی کا ذریعہ بنے ہیں، دھاندلی کا سبب بنے ہیں، اور ہم ایک شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں الیکشن ضرور چاہیے، لیکن الیکشن اور شفاف الیکشن کا ماحول بھی تو چاہیے۔ اس سے